الرحمن الرحیم. والثالث یہ سے ہے والثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم. یہاں سے تیسری تقسیم ہے جس کو آپ چوتھی بھی کہہ سکتے تھے، چونکہ وجوہ بیان کو دوسری مانا تو اس میں دو تقسیم ہیں. ایک بیان کے اعتبار سے جس کی 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور ایک خفی ہونے کے اعتبار سے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. تو اس کو دوسری تقسیم میں خود 2 تقسیم ہے، تو اس کو ایک مانا. اس حساب سے یہ تیسری تقسیم ہے نظم کے استعمال کے اعتبار سے، یعنی قرآن پاک کے جو الفاظ ہے، جس کا جو نظم ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو استعمال ہوا ہے وہ معنی موضوع لہو میں ہوا ہے یا غیر موضوع لہو میں. اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، غیر موضوع لہو میں استعمال ہے تو اس کو مجاز کہتے ہیں. پھر حقیقت و مجاز کی 2 قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ. صریح اور کنایہ، حقیقت کی بھی 2 قسمیں، صریح اور کنایہ، مجاز کی بھی ہے. یعنی اگر معنی جو حقیقی ہے اگر وہ واضح ہے تو اس کو صریح کہتے ہیں، غیر واضح ہے تو اس کو کنایہ کہتے ہیں. یہ حال مجاز کا بھی ہے، معنی مجازی اگر واضح ہے تو صریح ہے، غیر واضح ہے تو وہ کنایہ ہے. تو اس میں بھی تقسیم جو ہے 2 طرح سے ہوئی ہے. ایک تو استعمال کے اعتبار سے، تو استعمال کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ. اور ایک ہے معنی کے واضح اور غیر واضح ہونے کے اعتبار سے. اگر معنی واضح ہے تو اس کو صریح کہتے ہیں، غیر واضح ہے تو اس کو کنایہ کہتے ہیں. تو استعمال کا تعلق ہے حقیقت اور مجاز سے، یعنی حقیقت اور مجاز یہ لوٹتے ہیں استعمال کی طرف، اور صریح اور کنایہ یہ دونوں لوٹتے ہیں کس کی طرف؟ بیان کی طرف. سمجھ میں آئی؟ دیکھیے والثالث، تیسری تقسیم فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں. یعنی ای تقسیم الثالث فی طرق استعمال ذالک النظم المذکور سابقا، تیسری تقسیم ہے اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں جو نظم ما قبل میں مذکور ہوا ہے. یعنی اس میں یہ ہوگا من انہ استعمل فی معنی الموضوع، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ معنی موضوع میں استعمال ہوا ہے، او غیر ہی یا غیر موضوع میں. اب یہ موضوع میں استعمال ہو یا غیر موضوع میں، اگر انکشاف کے ساتھ ہے یعنی معنی واضح ہے تو اس کو کہتے ہیں صریح، غیر واضح ہے تو کنایہ. او استعمل ما انکشاف معنی ہو، تو یا تو استعمال ہوا ہوگا اس کے معنی کے انکشاف کے ساتھ، معنی بالکل واضح ہے، او استطارہی، یا معنی کی غیر انکشاف کے ساتھ معنی واضح نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے. تو وہی اربعۃ ایضاً، تو یہ بھی 4 ہے، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ. یہ 4 ہی قسم کیسے ہوئی؟ تو وہ دلیل حصر ہیں کہ لفظ کو دیکھیں گے استعمال کے اعتبار سے تو 2 ہی صورت بنتی ہے کہ معنی موضوع میں استعمال ہوگا یا غیر موضوع میں. موضوع میں استعمال ہوگا تو حقیقت کہلائے گا، غیر موضوع میں استعمال ہوگا تو مجاز کہلائے گا. لِأَنَّهُ إِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ، اس لیے کہ اگر اس کو استعمال کیا گیا ہو معنی موضوع میں فَهُوَ حقیقۃ، وہ حقیقت ہے، او فی غیر الموضوع، یا غیر موضوع میں استعمال کیا گیا تو وہ مجاز ہے. سمجھ گئے؟ تو حقیقت اور مجاز 2 قسم ہوئی. پھر ان حقیقت اور مجاز کے لیے دیکھنا ہوگا آپ کو کہ ان کا معنی واضح ہے یا نہیں. حقیقت اگر معنی واضح ہے تو وہ صریح ہے، معنی غیر واضح ہے تو کنایہ ہے. یہ حال مجاز کا بھی ہے، معنی مجازی واضح منکشف تو وہ صریح، غیر منکشف تو کنایہ. ثم کل منہما، پھر ان میں سے ہر ایک، ان استعمل بانکشاف معنیہ، اگر استعمال ہوا ہے اس کے معنی کے انکشاف کے ساتھ، یعنی معنی بالکل واضح ہے، سمجھ جاتے ہیں، فهو صریح، وہ صریح ہے. وَإِلَّا فَهُوَ الْكِنَایَہ، ورنہ وہ کنایہ اگر معنی منکشف نہیں ہے تو.
تو صریح اور کنایہ یہ حقیقت میں بھی پائے جاتے ہیں اور مجاز میں بھی پائے جاتے ہیں، دونوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہی کہ فالصریح والکنایۃ یجتمعان مع الحقیقت والمجاز، صریح اور کنایہ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں حقیقت کے ساتھ بھی اور مجاز کے ساتھ بھی، یعنی حقیقت کی بھی صفت صریح اور کنایہ ہوتی ہے اور مجاز کی بھی صفت صریح اور کنایہ ہوتی ہے۔ ولذا قال فخر الاسلام، یہی وجہ ہے کہ امام فخر الاسلام بزدوی نے فرمایا والقسم الثالث، انہوں نے خالی اتنا نہیں کہا، یہاں جو یہ کہا نا الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم، فخر الاسلام نے اتنا نہیں کہا بلکہ انہوں نے بڑھایا، وہ یوں کہا والقسم الثالث یعنی تیسری تقسیم فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اتنی عبارت یہاں بھی ہے متن میں، آگے بڑھایا وجریانہ فی باب البیان، یعنی تیسری تقسیم ہے نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں اور اس نظم کے بیان کے باب میں جاری ہونے کے سلسلے میں، یعنی استعمال تو ہوا ہے موضوع میں یا غیر موضوع میں، پھر یہ بھی دیکھنا رہتا ہے کہ ان کا معنی جاری کس طرح ہے، منکشف ہو کر یا غیر منکشف ہو کر۔ اگر منکشف ہو کر تو پھر وہ صریح کہلائے گا، خواہ وہ حقیقت ہو یا مجاز ہو، اور اگر غیر منکشف ہے تو وہ کنایہ کہلائے گا، خواہ وہ معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی ہو۔ تو حقیقت اور مجاز کا تعلق استعمال سے ہے، کوئی بھی معنی حقیقی یا مجازی جو ہوتا ہے وہ استعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر حقیقی معنی میں استعمال ہے، ادھر بیٹھو کہتے ہیں موضوع میں استعمال ہے تو حقیقت ہے، غیر موضوع میں استعمال ہے تو مجاز ہے۔ دیکھو فجعل الحقیقت والمجاز راجعا الی الاستعمال، تو حضرت فخر الاسلام بزدوی نے حقیقت و مجاز کا مرجع استعمال کو قرار دیا، والصریح والکنایۃ راجعا الی الجریان، اور صریح اور کنایہ کو لوٹایا جریان کی طرف، یعنی اس کا مرجع جریان کو قرار دیا کہ معنی واضح ہے یا غیر واضح ہے، کس طرح کا جاری ہوا ہے۔ تو صریح کنایہ کا تعلق جریان سے ہے اور حقیقت مجاز کا تعلق استعمال سے ہے۔ اور خود صاحب توضیح نے واضح طور پر کہا کہ صریح اور کنایہ یہ حقیقت کی بھی صفت ہے اور مجاز کی بھی ہے، یعنی دونوں کی دونوں قسمیں ہیں۔ وجعل صاحب التوضیح کلا من الصریح والکنایہ قسما من الحقیقت والمجاز، اور صاحب توضیح نے صریح و کنایہ میں سے ہر ایک کو حقیقت کی بھی قسم قرار دیا اور مجاز کی بھی قسم قرار دیا۔ چوتھی تقسیم ہے نظم کے معنی مراد پر واقفیت کے طریقوں کے بیان، یعنی جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی بھی نظم کی معنی مراد پر جو واقفیت حاصل کرتے ہیں ان کے طریقے کیا ہیں اس کا بیان ہے، کس طریقے سے وہ یہ معنی معلوم کیا، کسی لفظ کا جو وہ معنی بیان کرتے ہیں، اس نص کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ مسئلہ کس طریقے سے انہوں نے سمجھا، ان طریقوں کا بیان ہے، سمجھ گئے؟ اس اعتبار سے بھی چار ہے، یہ عبارت النص اور اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ چونکہ مجتہد جو مسئلہ نکالتا ہے، جس مسئلہ پر وہ واقفیت حاصل کرتا ہے، تو وہ اس کے استدلال کرنے کے طریقے جو ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ نظم سے پہلے استدلال کرتا ہے پھر وہ معنی سے کرتا ہے۔ اگر نظم سے استدلال کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس نظم کو اس معنی کے لیے لایا گیا ہے یا نہیں لایا گیا۔ اگر لایا گیا ہے تو اور کہیں گے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا ہے اور یہ آیت چونکہ اس مسئلے کے لیے آئی ہے تو یہ عبارت النص کہلائے گا۔ کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ عبارت النص سے یہ مسئلہ آپ کیسے سمجھے اس آیت سے؟ کہا اس لیے کہ اس آیت کو اسی کے لیے لایا گیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے اور اس کو وہ عبارت النص کہیں گے۔ اور اگر اس کے لیے لایا نہیں گیا ہے تو اس کو وہ اشارت النص کہیں گے۔ کہا یہ لایا تو نہیں گیا پر اس لفظ سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا تو اس کو اشارت النص کہیں گے۔ اور اگر نظم سے استدلال نہیں کرتا، معنی سے استدلال کرتا ہے
تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معنی کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، لغت کے اعتبار سے اس کا یہی معنی بنتا ہے۔ تو اگر یہ لغت کے اعتبار سے وہ معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو وہ دلالت النص کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیسے ثابت ہے کہ دلالت النص سے، دلالت النص کا مطلب کا ڈکشنری میں اس کا یہی معنی ہے، ڈکشنری میں لغت میں اس کا یہی معنی ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر لغت سے نہیں ثابت ہو رہا پھر بھی وہ مسئلہ مجتہد وہاں سے نکال کے بیان کر رہا ہے، تو کیسے بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو یہ عبارت ہی غلط ہو جائے گی، اگر یہ بات یہاں نہیں مانیں گے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے آپ، تو پھر یہ عبارت ہی غلط ہو جائے گی۔ تو گویا مجتہد جو معنی بیان کر رہا ہے اس معنی پر اس عبارت کی صحت موقوف ہے، اس معنی پر اس عبارت کی صحت موقوف ہے۔ اگر اس طرح ہے کہ مجتہد جو معنی بیان کر رہا ہے اس معنی پر عبارت کی صحت موقوف ہے تو اس کو وہ اقتضاء النص کہتے ہیں۔ یہ طریقے ہیں مجتہد کے استدلال کرنے کے، کیا کرنے کے؟ ہاں، تو سب سے پہلے وہ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کا معنی دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی اسی کے لیے آیت اتری ہے کیا؟ جیسے قرآن پاک میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ صورت اتری ہی ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ تو اب کہیں گے کہ یہ اللہ کی وحدانیت جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے یہ عبارت النص سے ہے۔ عبارت النص کا مطلب جس معنی کے لیے وہ آیت لائی گئی ہو وہ معنی جو ثابت ہوگا وہ عبارت النص سے ثابت مانا جائے گا۔ تو چونکہ وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت اتری ہے تو اس کا مطلب اللہ کی وحدانیت کا ثبوت عبارت النص سے ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کے لیے لایا گیا نہیں لایا گیا۔ اب اگر لایا نہیں گیا ہے لیکن وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، وہ فقراء للفقراء المہاجرین، یعنی وہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ تو یہاں آیت مہاجرین کے بارے میں ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ وہ مال دولت جو چھوڑ کے آئے تھے اب اس کے وہ مالک نہیں رہے ہیں، اس کے لیے تو آیت نہیں اتری ہے، اس کے لیے آیت نہیں اتری ہے۔ ایک دوسری آیت اور مان لو واضح اس سے مثال ہے آپ کے لیے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو جو خاتون تمہیں پسند ہو، دو دو تین تین چار چار۔ یہ آیت اتری ہے کیا کرنے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ شادی زیادہ سے زیادہ کتنی کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ ایک مسئلہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بالغ ہے وہ خود شادی کر سکتا ہے، وہ کسی کے اجازت پر موقوف نہیں ہے اس کی شادی، چونکہ قرآن کہہ رہا فَانْكِحُوا، کر لو نکاح جو تمہیں پسند آئے۔ یہ مسئلہ ایسے سمجھ میں آیا، اس کے لیے تو آیت نہیں اتری ہے، یہ بتانے کے لیے آیت تو نہیں اتری ہے، مگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، کہا جا رہا کہ خود کرو، خود کرنے کے لیے کرا نا۔ تو اب یہ ہے کہ لڑکے کی شادی باپ کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگی، اگر وہ عاقل بالغ ہے تو خود کرے گا، یہ مسئلہ سمجھ، اس کے لیے تو آیت نہیں اتری۔ تو یہ مسئلہ وہاں سے سمجھ میں آیا، یہ اشارۃ النص ہے، کیا ہے؟ اشارۃ النص ہے۔ تو مجتہد پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس معنی کے لیے آیت اتری اگر ہے تو وہ بھی ثابت ہوگا، اس کو عبارت النص کا نام دیں گے، وہ آئی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے تو اس سے بھی مسئلہ ثابت ہوگا، اس کو اشارۃ النص کا نام دیتے ہیں، وہ سمجھ گئے؟ اور اگر وہ نہیں تو پھر ڈکشنری دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے، تو اگر ڈکشنری کے ذریعے وہ معنی سمجھ میں آ رہا تو اس کو وہ دلالت النص کہتے ہیں، وہ سمجھ میں آئی؟ اور اگر ڈکشنری کے ذریعے وہ معنی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن وہ معنی وہاں اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ آیت ہی غلط ہو جائے گی، وہ عبارت ہی، اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو اس طرح یہ چار ہے، یہ طریقے قرآن سے معنی اخذ کرنے کے یہ چار طریقے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ معنی اخذ کرنا جو ہے مجتہد کی شان ہے۔ دیکھو والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، چوتھی تقسیم ہے معنی مراد پر واقفیت کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں۔ نئی تقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم، چوتھی تقسیم ہے
نظم کی مراد پر مجتہد کی واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں۔ سمجھ گئے؟ بظاہر تو مجتہد معرفت حاصل کرتا ہے، اس لیے صفت مجتہد کی بنتی ہے، لیکن یہ لفظ کی صفت ہے، یہ معنی کی صفت ہے کہ وہ معنی کس طرح کا ہے، اور معنی کے واسطے سے پھر لفظ کی صفت بنتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَہِد، اگرچہ بظاہر یہ مجتہد کی صفت ہیں، لَكِنَّهُ يَؤُولُ إِلَى حَالِ الْمَعْنَى، لیکن پھر یہ معنی کی حالت کی طرف پلٹ جاتا ہے، وہ بِوَاسْطَتِهِ، پھر معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا اِنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لِلْمَعْنَى دُونَ اللفظ، یہ تقسیم معنی کی ہے، لفظ کی نہیں ہے۔ تو یہ کتنی قسمیں ہیں؟ وہی اربعۃ، ایضاً یہ بھی 4 ہیں۔ الاستدلال بعبارۃ النص، عبارۃ النص استدلال کرنا، و باشارتہ، اشارۃ النص استدلال کرنا، و بدلالتہ، دلالۃ النص استدلال کرنا، و باقتضائہ، اور اقتضاء النص سے استدلال کرنا۔ یہ 4 ہی قسمیں بنتی ہے۔ دلیل حصر دے رہے ہیں، دلیل حصر یہی ہے کہ مجتہد جو استدلال کرتا ہے یا تو نظم سے کرے گا یا معنی سے۔ اگر نظم سے کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ وہ نظم اس معنی کے لیے لائی گئی ہے یا نہیں لائی گئی ہے۔ اگر اسی معنی کے لیے لائی گئی ہے تو اس کو وہ عبارۃ النص کا نام دیتے ہیں، اس معنی کے لیے نہیں لائی گئی تو اشارۃ النص کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر معنی سے استدلال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ معنی لغت سے سمجھ میں آتا ہے یا لغت سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر لغت سے سمجھ میں آتا ہے تو اس کو دلالۃ النص کا نام دیتے ہیں، اور اگر لغت سے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اس عبارت کی صحت ہی اس معنی پر موقوف ہے، وہ معنی نہیں مراد لیں گے تو عبارت صحیح نہیں ہوگی، تو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ تو یہ 4 ہی صورت بنتی ہیں۔ لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ اِنْ اسْتَدَلَّ بِالنَّظْمِ، اس لیے کہ دلیل دینے والا یعنی مجتہد اگر نظم سے استدلال کرے تو فَإِنْ كَانَ مَسُوقًا، اگر وہ نظم اسی معنی کے لیے لایا گیا ہو، وَهُوَ عبارۃ النص، تو اس کو عبارۃ النص کہتے ہیں۔ وَإِلَّا فَإِشَارَةُ النص، ورنہ اشارۃ النص۔ وَإِن لَمْ يَسْتَدِلْ بِالنَّظْمِ، اور اگر نظم سے استدلال نہ کریں بل بالمعنی، معنی کے ذریعے استدلال کریں تو فَإِنْ كَانَ مَفْهُومًا مِنْهُ بِحَسْبِ اللغة، اگر اس عبارت سے وہ معنی سمجھا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، فَهُوَ دلالۃ النص، تو وہ دلالۃ النص کہلائے گا۔ فَإِنْ وَإِلَّا، ورنہ لغت کے اعتبار سے اگر نہیں ہے لیکن نظم کی صحت اس پر موقوف ہے، فَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَةُ النَّظْمِ، اگر نظم کی صحت اس معنی پر موقوف ہے، اگر وہ معنی نہیں مراد لیں گے تو وہ عبارت ہی صحیح نہیں ہوگی شرحاً یا عقلاً، تو فَهُوَ اقتضاء النص، تو وہ اقتضاء النص ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، اور اگر لغت سے بھی وہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور جو معنی مراد لے رہا ہے نظم کی صحت بھی اس پر موقوف نہیں ہے، پھر بھی مجتہد اگر کوئی اپنا ایسا معنی بیان کر رہا ہے تو پھر وہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر آج کل کے یہ جتنی چیزوں کو لاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ نہ عبارۃ النص سے ثابت ہے، نہ اشارۃ النص سے ثابت ہے، نہ دلالۃ النص سے، نہ اقتضاء النص سے، یعنی نہ اس معنی کے لیے کوئی حدیث آئی ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت اتری ہے۔ مثلا میلاد حرام ہے تو اس کے لیے نہ تو کوئی آیت اتری ہے، نہ تو کوئی حدیث آئی ہے، سمجھ گئے؟ نہ اشارے ہی سے کسی آیت سے یا کسی حدیث سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ معنی کے اعتبار سے دیکھے تو کسی حدیث کو ڈھونڈ کے وہ بتائے کہ اس کی لغت کے حساب سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ سب کیا ہے، میلاد حرام ہے، فاتحہ حرام ہے، کیسے ہی ثابت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ یہ اس مسئلہ کو اگر نہیں مانیں گے تو کوئی حدیث غلط ہو جائے گی یا قرآن کی کوئی آیت غلط ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ان چاروں سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ جو نکالا یہ فاسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، وَإِن لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، اور اگر اس معنی پر نظم کی صحت موقوف نہیں ہے فَهُوَ مِنَ الْإِسْتِدْلَالَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا سَيَجِيُ، تو یہ فاسد استدلال میں سے ہے، جیسا کہ عنقریب آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس۔